اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على الرسول العربی المکی المدنی القرشی الحربی الہاشمی ان اللہ بعلمہ اصطفیٰ وبالغیبہ ارتضیٰ الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللهم صل وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ جو دراصل آپ کا وصیت نامہ ہے، جو آپ نے اپنے بھائی محمد الحنفیہ کے نام تحریر فرمایا اور جس میں اپنے مقصد قیام کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جنگ اور جدال اور فتنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرے نکلنے کا مقصد اپنے نانا اور اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہے۔ ہماری بحث گزشتہ مجلسوں میں یہاں تک پہنچی تھی کہ آخر اصلاح کی ضرورت کیا ہے اور اصلاح کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور سوال پیش آتا ہے کہ آخر اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو حسین ہی کیوں یہ اصلاح کریں۔ اصلاح جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اصلاح تبھی امکان پذیر ہے جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور اس میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی چیز کمال پر پہنچے اور پھر اس کے اندر نقص آ جائے۔ نقص کسے کہتے ہیں؟ نقص سے مراد ہے کسی چیز کا اپنے حد سے، اپنے اعتدال سے، اپنے محور سے، اپنے ایکویلیبریم سے ہٹ جانا۔ اگر کوئی چیز بڑھ جائے تب بھی نقص ہے، اگر کوئی چیز گھٹ جائے تب بھی نقص ہے۔ بہت عام سی مثالیں میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کھانے میں نمک کی مقدار بڑھ جائے تب بھی اس میں نقص آ جائے گا، اور اگر کھانے میں نمک کی مقدار کم ہو جائے تب بھی اس میں نقص آ جائے گا۔ تو کبھی کم ہو جانا بھی نقص ہے اور کبھی بڑھ جانا بھی نقص ہے۔ انسانی صفتوں میں بھی اسی طرح ہے، انسانی کمال میں بھی اسی طرح ہے۔ اگر انسان ڈرتا ہو اور اس کا ڈر ان چیزوں سے ہو کہ جن سے ڈرنا چاہیے، انسان قانون سے ڈرتا ہو، انسان خدا سے ڈرتا ہو، انسان اللہ و رسول سے ڈرتا ہو، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ ڈر بڑھ جائے اور ان چیزوں سے انسان ڈرنے لگے جو حقیقت نہ رکھتی ہوں، یا اتنا ڈر جائے کہ پھر حق گوئی سے بھی ڈرنے لگے، باطل کا ساتھ دینے کے، باطل کے خلاف بولنے سے ڈرنے لگے، ان چیزوں سے ڈرنے لگے جو ہیں ہی نہیں وجود میں، کسی شائبے سے ڈرنے لگے، اندھیرے سے ڈرنے لگے، رات سے ڈرنے لگے، لوگوں سے ڈرنے لگے، ملاقات سے ڈرنے لگے۔ آج ہم جس ماحول میں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک حد تک تو وہ میڈیکل پروٹوکول ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس طرح کا خوف و ہراس کہ انسان ڈر میں چلا جائے، انزائٹی کا شکار ہو جائے، تو انزائٹی اچھی چیز نہیں ہے، ڈرپوک ہونا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا اچھی چیز ہے، مخلوق سے ڈرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ڈرنا شروع کیا، اللہ سے ڈرے، رسول سے ڈرے، قرآن سے ڈرے، قانون سے ڈرے، یہ اچھا ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے اب لوگوں سے ڈرنے لگے، باطل پرستوں سے ڈرنے لگے، تو اب انسان رات کے اندھیرے سے ڈرنے لگے، دن کے اجالے سے ڈرنے لگے،
لوگوں سے ڈرنے لگے، گفتگو سے ڈرنے لگے، باتوں سے ڈرنے لگے، اب یہ انسان ڈرپوک کہلائے گا۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، نقص ہے، پسند نہیں کیا جائے گا۔ چلیے انسان نے طے کیا کہ وہ نہیں ڈرے گا، اب اس نے اپنا ڈر ختم کرنا شروع کیا، اور یہاں اس حال میں آیا کہ اب کسی سے نہیں ڈرتا، نہ رات کے سناٹے سے ڈرتا ہے، نہ لوگوں سے ڈرتا ہے، نہ حق گوئی سے ڈرتا ہے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور یہاں تک کہ اب اتنا نڈر ہو گیا کہ قانون بھی سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، شریعت سے بھی نہیں ڈرتا، رسول سے بھی نہیں ڈرتا، ظلم کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو اب یہ نہیں ڈرنا، یہ نہ ڈرنے والی جو صفت تھی، اتنا بے نڈر ہو گیا یہ انسان کہ اب قانون کو بھی لحاظ میں نہیں لاتا، اب شریعت کو بھی لحاظ میں نہیں لاتا، اب اللہ اور رسول کی کہی ہوئی باتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ تو اب یہ نہ ڈرنا بھی ایک حد تک نقص ہو گیا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے بھی نہیں ڈر رہا جن سے ڈرنا چاہیے۔ ادھر ڈر رہا تھا تو اتنا ڈر رہا تھا کہ ہر چیز سے ڈر رہا تھا، اب نڈر ہے تو اتنا نڈر ہے کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ دونوں ہی نقص ہے۔ ہونا کمال کیا ہے کہ ان سے ڈرو جن سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، قانون سے ڈرو، رسول سے ڈرو، حق گوئی کرو، اور سچ کے مقابلے میں انسان، اللہ کے مقابلے میں انسان خضوع کے ساتھ رہے، یہ کمال ہے۔ اور ان چیزوں سے نہ ڈرو جو ڈرنے کے لیے نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، میں تمہیں بے نیاز بنا دوں گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، بلکہ اعتدال پر رہے، بیلنس لے کر چلے۔ مشہور ہے یہ مثل، الگ الگ طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک انسان منڈیر پر کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس سے کہا کہ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، گر جاؤ گے، اور وہ پیچھے چلتے چلتے پیچھے پشت سے گر گیا، دوسری طرف سے پیچھے گر گیا۔ تو نہ اتنے آگے آ جاؤ کہ اس طرف سے گر جاؤ، نہ اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ اس طرف سے گر جاؤ، بلکہ بیچ میں حد اعتدال میں رہو کہ گرنے کا خوف نہ رہے اور نہ گرو۔ نہ اتنے بہادر بن جاؤ کہ سب سے پر ظلم کرنے لگو، اور نہ اتنے ڈرپوک بن جاؤ کہ ہر ایک سے ڈرنے لگو۔ وہ انسان جو میدان جنگ میں شجاعت کے ساتھ تلوار چلاتا ہے اس کو سب بہادر کہتے ہیں، اور وہ انسان جو ظالم ہے، سفاق ہے، ہر ایک کو قتل کرتا ہے، وہ بھی ظاہری طور پر کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن ایک کو نہ ڈرنے کو آپ شجاعت کہتے ہیں، دوسرے کے نہ ڈرنے کو آپ ظلم اور ستم کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر دونوں نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جس کو آپ شجاع کہہ رہے ہیں، جس کو آپ بہادر کہہ رہے ہیں، یہ ڈرتا تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے ڈرتا ہے جن سے ڈرنا چاہیے۔ اسے اللہ کا خوف ہے، اسے رسول کا خوف ہے، اسے قانون کا خوف ہے، لہذا میدان جنگ میں آئے گا لیکن اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں چھینے گا، کسی نہتے کو قتل نہیں کرے گا، کسی کا گھر غارت نہیں کرے گا۔ اور جو ظالم ہے اس کو اللہ کا بھی اب ڈر نہیں ہے، اس کو رسول کا بھی ڈر نہیں ہے، اس کو قانون کا بھی ڈر نہیں ہے، اس کو شریعت کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں ظاہری طور پر ایک ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک قابل تحسین ہے، ایک کو آپ نوازیں گے، ایک کی آپ تعریف کریں گے، دوسرے کی آپ مذمت کریں گے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے لیکن اس کا باطن مختلف ہوتا ہے۔ تو ہمیں حد اعتدال رکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اپنے محوریت سے ہٹ جائے، اپنے اعتدال سے ہٹ جائے، اپنے بیلنس سے ہٹ جائے تو وہ ظلم ہے، تو وہ غلطی ہے، تو وہ کمی ہے، وہ نقص ہے۔ مٹھاس بڑھ جائے تب بھی نقص ہے، مٹھاس گھٹ جائے تب بھی نقص ہے۔ اعتدال میں رہنا ہے، بیلنس میں رہنا ہے۔ تو جب سمجھ میں آ گیا کہ کسی چیز کا بڑھ جانا بھی نقص ہے، کسی چیز کا گھٹ جانا بھی نقص ہے، تو اب ہم دیکھیں حسین کہہ رہے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی چیز بیلنس سے ہٹ گئی ہے۔ کیا چیز بیلنس سے ہٹ گئی ہے؟ اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں جو اب صحیح سے عملی نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی سن 60 ہجری میں؟
کیا روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا سن 60 ہجری میں؟ کیا حج نہیں کیا جا رہا تھا سن 60 ہجری میں؟ کیا خمس اور زکوٰۃ نہیں دیے جا رہے تھے؟ کیا جہاد نہیں کیا جا رہا تھا؟ سب کچھ تو ہو رہا تھا۔ کیا نماز 2 رکعت سے 3 رکعت ہو گئی تھی یا 2 رکعت سے 1 رکعت رہ گئی تھی؟ دن کی 17 رکعت جو واجب تھی کیا کم کر دی گئیں یا بڑھا دی گئیں؟ سب کچھ تو صحیح ہو رہا تھا۔ مسجد چھلک رہی ہے نمازیوں سے، روزے دار بھرے ہوئے ہیں، حج کے میدان عرفات و منی کے میدان میں حج کے لیے لوگ جمع ہیں، تلوار چلا کر اسلام کے نام پر تلوار چلانے والوں کی تعداد ہے، خزانے خمس اور زکوٰۃ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر حسین جب کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور مدینے میں موجود اصحاب پیغمبر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ امت کو اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ وہ آگے بڑھ کر کہتے اے حسین ابن علی کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ سب تو ٹھیک ہے۔ ان کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نقص ہے، تو کس چیز میں نقص ہے؟ امام حسین نے خود تشریح کر دی، ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی اگر سماج میں نماز ہو رہی ہو اور روزہ رکھا جا رہا ہو، حج کیا جا رہا ہو، جہاد کیا جا رہا ہو، خمس اور زکوٰۃ دیے جا رہے ہوں، اور یہ سب ہو رہا ہو لیکن امر بالمعروف نہ ہو رہا ہو، نہی عن المنکر نہ ہو رہا ہو، تو حسین کی نظر میں یہ سماج ناقص سماج ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھائی کی دعوت دینا، یعنی امامت کی دعوت دینا، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کی دعوت دینا۔ نہی عن المنکر سے مراد ہے فضائل اہل بیت کا انکار کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا۔ برائی ہر وہ چیز بری ہے جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، اور ہر وہ چیز اچھی ہے جو اہل بیت کو پسند ہے۔ سب سے بہترین معروف ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر وہ چیز جو امیر المومنین کو پسند ہے وہ معروف ہے، ہر وہ چیز جو علی کو پسند نہیں ہے وہ منکر ہے۔ اگر معاشرے میں نماز ہو رہی ہو لیکن انسان غلط کو غلط کہنے کی جرت نہیں رکھتا ہے تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، روح نماز سے آشنا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا دوسرے مقام پہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل کی پرستش ہو رہی ہے اور حق کا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ یعنی یہ وہ چیز ہے جو اعتدال سے ہٹا رہی ہے اسلام کو، یہ وہ چیز ہے جو حسین ابن علی کو اس بات کے لیے آواز دے رہی کہ آئیے اور اصلاح کیجیے۔ یعنی اگر معاشرے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان میں جرت نہیں ہے لوگ غلط کو غلط کہنے کی، تو روح نماز موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، ہم خوش نہ ہو جائیں کہ رمضان میں مسجد چھلک رہی ہے، ہم خوش نہ ہو جائیں کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سال تو ان ساری چیزوں نے آ کر بدل کر دکھا دیا کہ اللہ جب چاہتا ہے تو نظام بدل دیتا ہے۔ آج مسجدیں بھی خالی ہو گئیں، کچھ ہزار کی تعداد میں لوگوں نے حج کر لیا، سعودی حکومت نے کسی طرح حج کروا لیا۔ وہاں جہاں حاجیوں کی ایک تعداد تھی تو کیا کعبے کی حرمت کم ہو گئی حاجیوں کے نہ جانے سے؟ یہ جو پچھلے سال 20 لاکھ کا مجمع تھا اس سے کچھ بڑھ گئی تھی حرمت خانہ کعبہ کی؟ کعبہ اپنے حاجی کی تلاش کر رہا تھا، اس کا حاجی تو آ گیا تھا، وہ اس سال بھی گیا ہوگا۔ حج کرنے جو جا رہا ہو، جو عرفان حاصل کرنے عرفات کے میدان میں جا رہا ہو، جو قربانی کی نیت سے منی کے میدان میں جا رہا ہو، جو شیطان سے دوری اختیار کرنے کے لیے رمی جمرات کر رہا ہو، اس حاجی کی تلاش ہے منی کو اور عرفات کو اور مکے کو۔ حج کے نام پر ٹورزم کرنے والوں کی تلاش نہیں ہے حج کو۔ ایک صاحب حج کر کے آئے معذرت کے ساتھ، بیان کیا ایک صاحب، انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ مدد فرمائی۔ مسجد میں ایک بینر لگایا گیا
جس میں تعمیر میں مدد کرنے والوں کے نام لکھے تھے۔ یہ حاجی صاحب نے جب بینر دیکھا تو ایک بار دوڑتے کانپتے ہانپتے انتظامیہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی میں لاکھوں خرچ کر کے گیا اور آپ نے میرے نام میں حاجی نہیں لگایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم اس لیے حج کر رہے ہیں کہ نام میں حاجی لگ جائے، کردار حاجی کا ہے یا نہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو امام حسین کا یہ عمل سبق دینے کے لیے ہے کہ حاجی ہو جانا کمال نہیں ہے، نمازی ہو جانا کمال نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے۔ اگر روح روزے سے آشنا نہیں ہو، روح نماز سے آشنا نہیں ہو، روح حج سے آشنا نہیں ہو، روح جہاد سے آشنا نہیں ہو تو یہ سب ہوگا لیکن حسین کو نقص نظر آئے گا، اور یہ سب ہوگا اور اس میں نقص رہے گا۔ کیوں؟ جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب ولایت ہوگی تو نماز میں انسیت نظر آئے گی، جب ولایت ہوگی تو روزے میں چاشنی محسوس ہوگی، جب ولایت علی ہوگی تو لگے گا کہ ہاں طواف کعبہ کر رہا ہوں، جب ولایت علی ہوگی تو جہاد اللہ کے لیے ہوگا، کشور کشائی کے لیے نہیں ہوگا، حکومتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ پریشانی یہ ہے کہ اسلام کے بادشاہوں کے دین کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا، بادشاہوں کے جذبات کو لوگوں نے اسلامی سوچ سمجھ لیا۔ ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آج کے اس دور میں کہ اگر کوئی بادشاہ اسلامی بادشاہ کہلا رہا ہے تو آپ بڑھ کر ٹوک دیجئے کہ صاحب ان کا مذہب کوئی بھی ہو، یہ اسلام کے نمائندے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کا عمل رسول کے عمل سے ملتا ہوا نہ ہو۔ رسول نے حکومت کر کے بتایا ہے کہ اسلامی حاکم جب حکومت کرے گا تو کیسے کرے گا۔ حسین اسی لیے قربانی دے رہے ہیں کہ رسول کی سنت زندہ ہو، علی مرتضیٰ کی سنت زندہ ہو، یعنی جب حاکم حکومت کرے تو ظلم نہ کرے، مخالفین کو بھی برداشت کرے، دوستوں کا بھی خیال رکھے۔ حکومت کے نام پر رشتہ داروں کو عطا کرنا اور دشمنوں کو نابود کر دینا یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا حاکم جس دن بنا اس دن میرے تن پر یہ دو لباس ہیں، دو ٹکڑے تھے آپ کے بدن کے اوپر۔ جس دن تم دیکھنا کہ میں نے بدل لیے اور نئے کر لیے اور اس سے زیادہ کر لیا، الیاذن باللہ سمجھ لینا میں نے تمہارے امور میں خیانت کی ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو امیر المومنین کی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جسے حسین ابن علی زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے حاکموں کے پاس وارڈروبز ہوتی ہیں، ہر موقع کے لیے الگ لباس پہن رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ لباس؟ کس مال سے آ رہا ہے؟ حاکم ناظر ہے بیت المال پر، نہ کہ مالک ہے بیت المال کا، یعنی مسلمانوں کے بیت المال اور لوگوں کے بیت المال کا محافظ ہے۔ مال لوگوں کا ہے، اس کو حفاظت میں دیا گیا ہے، اس کو کسٹڈی میں دیا گیا ہے، نہ کہ یہ مالک ہو گیا ہے۔ کہاں وہ حاکم جو مر رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد بیت المال ان کے ورثاء میں تقسیم ہو رہا ہے، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر سونا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پڑھیں تاریخ اسلام کو جا کر، اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہنے والے اور خلیفہ رسول اللہ کہنے والا ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے 35 ٹن سونا چھوڑ کے، 35 ٹن سونا، جبکہ رسول اللہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ مقروض تھے، امیر المومنین نے قرض ادا کیا۔ امیر المومنین حاکم ہوتے ہوئے اس دنیا سے گئے، شہید ہو کر اس دنیا سے گئے، اس حال میں کہ امام حسن نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مال دنیا میں صرف 700 درہم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ خادم خریدنا چاہتے تھے۔
یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ سنت ہے جس کو زندہ کرنے کا ارادہ ہے حسین ابن علی کا۔ تو معاشرے میں نماز متاثر نہیں کرے گی اگر سیرت نبوی پامال ہو رہی ہے۔ اسلام سمبولک عزاداری یا سمبولک عبادت نہیں چاہتا کہ دور سے دکھ رہا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذہن اس کا کہاں ہے، روح اس کی کہاں ہے، نیت اس کی کہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کے لیے کر رہا ہے یا معموم کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میری عربی لہجہ بہت اچھا ہے۔ سجدے کو طولانی اللہ کی عظمت کے لیے کر رہا ہے یا اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا سجدہ کرنے والا ہے۔ گٹے کے نشان کو ابھار اس لیے رہا ہے کہ لوگ پسند کریں یا اللہ کے سامنے وجہ کو اپنے چہرے کو پیش کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے۔ امام حسین کا عمل بتا رہا ہے کہ معاشرے میں اگر حق گوئی نہیں ہے تو نماز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، روزے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ورنہ نماز تو وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے جو حسین کو قتل کر رہے تھے، روزہ تو وہ لوگ بھی رکھ رہے تھے جو حسین کو قتل کر رہے تھے، حسین کو قتل کرنے کی خوشی میں روزہ رکھ رہے تھے۔ یعنی انسان جب گرتا ہے، معرفت سے دور ہوتا ہے تو کس حال میں پہنچتا ہے۔ نماز شکر پڑھ رہے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے، روزہ شکر رکھ رہے تھے حسین کو قتل کرنے کی خوشی میں، اور کچھ بدعتی آج بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جب معارف اہل بیت کے در سے ہٹ کے لیے جائیں گے تو یہی نتیجہ ہونا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ کیونکہ نماز سمبولک رہ گئی تھی، روح نماز سے آشنا نہیں تھے۔ روح نماز کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ کیونکہ جو انسان علی کو اپنا ولی مان لے گا، علی کو اپنا حاکم مان لے گا۔ ہم عید غدیر کے دن ایک دوسرے کو کیا مبارکباد دیتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت سے متمسک رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی میرا امام ہے، علی میرا آقا ہے، علی میرا حاکم ہے، علی میرا مرشد ہے، میرا کوئی عمل علی کی محبت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، علی کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب علی کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا تو میں ظلم سہ ہی نہیں سکتا، میں مظلوم کی حمایت کرتا رہوں گا، میں ظالم کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ سامنے کتنا طاقتور کھڑا ہے۔ اگر ولایت علی ہے تو پھر خاموش نہیں رہوں گا اگر کسی پہ ظلم ہوگا، ظلم چاہے میرے ہم مسلک پہ ہو رہا ہو، چاہے میرے مخالف پہ ہو رہا ہو، اگر ظلم ہے تو میں اس کا مخالف ہوں۔ یہ ہے وہ کردار جس کو حسین زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اس عزاداری کے ذریعے پہنچانا ہے کہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی پہ ہو رہا ہو اور کوئی کر رہا ہو۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے وقت ہمیں یہ خیال بالکل نہیں کرنا ہے کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے اور ہم کتنے کمزور ہیں، کیونکہ یہی محرم اس بات کی بہترین مثال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت حسین کے مقابلے میں کھڑی تھی اور ظاہری طور پہ صرف 70 لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت حسین ابن علی کے ساتھ تھی، لیکن کمال دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ ظلم کرنے والے ختم ہو گئے، حسین آج بھی زندہ ہیں۔ حکومت ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئیں، حسین کی نسل آج بھی زندہ ہے، جس کی اولاد میں صرف ایک بیٹا زندہ رہا تھا۔ آج پوری دنیا میں سادات، حسینی سادات ماشاءاللہ موجود ہیں۔
وہ اپنے آپ کو عابدی لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو جعفری لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو باقری لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو کاظمی لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو موسوی لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو تقوی لکھتے ہوں، وہ اپنے آپ کو جوادی لکھتے ہوں، وہ کچھ بھی لکھتے ہوں، وہ حسین کی اولاد ہیں۔ اور یہ سادات ماشاءاللہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، یہ خود تماچا ہے یزیدیت کے اوپر کہ آج بھی فرزندان حسین زندہ ہیں اور تمہاری نسل بنی امیہ کی نسل تمام ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے قربان کیا گیا۔ یعنی امام حسین کے اگر 3 بیٹوں کو ہم مان لیں، بعض نے 4 اور 5 بیٹے بھی لکھے ہیں، اگر 3 جو مسلم بیٹے ہیں امام حسین کے، سب نے مانا ہے، امام علی زین العابدین اور حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کے اوپر مسلمات میں سے ایک یہ 3 بیٹے امام کے تھے، اور تینوں کے نام علی ہے، ان میں سے نسل ایک سے چلی ہے۔ یعنی آج جو اولاد حسینی دنیا میں ہے وہ 1/3 ہے، 2/3 تو قتل ہو گئی کربلا میں، لیکن اس میں اتنی برکت اللہ نے دی کہ آج دنیا کے کسی گوشے و کنار میں آپ چلے جائیں، ایک اولاد حسین ابن علی آپ کو ضرور مل جائے گی۔ یہ حسین کی اولاد کا دنیا میں پھیلنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے ٹکرائے تھے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ظاہری طور پر، آج وہ ختم ہے، تم موجود ہو۔ لہٰذا جب باطل سے ٹکرائیے یہ فکر نہ کریے کہ آپ کتنے کمزور ہیں، آپ کی آواز کتنی ہی نحیف کیوں نہ ہو، اللہ اس میں طاقت عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے، شرط یہ ہے کہ اپنے نام و نمود کے لیے نہ ہو، شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ حسین اصلاح کرنے نکلے ہیں، کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہے، معاشرے میں نہی عن المنکر نہیں ہے، معاشرے میں ظالم کو ظالم کہنے کی جرت نہیں ہے۔ ہاں اپنے اپنے دامن کو ہم ٹٹولیں، ہم میں یہ جرت ہے کہ نہیں ہے، ہم غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہیں تو یہ عزاداری جو ہم برپا کر رہے ہیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور جب ہم حسینیے سے نکلیں اور جب اپنے گھروں میں آج جو عزاداری کا طریقہ اس سال اپنایا گیا ہے کہ ہم آن لائن مجلسوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور برپا کر رہے ہیں، تو جب ان مجلسوں سے اٹھیں، ہر گھر کو ہم نے عزا خانہ بنایا ہے، ہر موبائل کو عزا خانہ بنا دیجئے، ہر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو عزا خانہ بنا دیجئے، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو جب نکلیں اس گھر سے تو ہم مظلوم کے حمایتی بن کر نکلیں، غلط کو غلط کہنے کی جرت کے ساتھ نکلیں، باطل کو باطل کہنے کی جرت کے ساتھ نکلیں، دنیا کے چند سکوں کے لیے، کسی مقام کے لیے، کسی منصب کے لیے کسی سے متاثر نہ ہو جائیں، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حسین یہی سبق دے رہے ہیں، ظلم کی حمایت نہ کرنا، حتیٰ خاموشی سے بھی حمایت نہ کرنا۔ واقعہ کربلا اور جو زیارت ہم پڑھتے ہیں یہ سبق دینے کے لیے ہے۔ زیارت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم حسین کو سلام کر دیں، زیارت اس لیے کہ ہم معارف حاصل کریں۔ لعنت ہو اس پر جس نے قتل کیا آپ کو، لعنت ہو اس پر جس نے ظلم کیا آپ پر، اور لعنت ہو اس پر جس نے سنا اور راضی رہا۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وہاں نہیں تھے، لیکن جب خبر ملی کہ حسین پر ظلم ہوا تو دل سے راضی تھے یا مخالف تھے؟ اگر راضی تھے تو ولو کربلا میں نہیں تھے لیکن ان کا حساب وہی ہوگا جو کربلا میں تھے اور حسین پر تیر چلا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ قائم ہے۔ اگر راضی ہیں اس بات پر کہ ظلم ہو اور اپنے لب ہلا کر مخالفت نہیں کر سکتے تو گویا ویسے ہی ہیں جیسے ظلم کرنے والا۔ یہ ہے سبق کربلا کا۔
لہٰذا اگر زبان کھول سکتے ہیں تو زبان کھولیے، قلم سے تحریر کر سکتے ہیں تو قلم اٹھائیے۔ اب تو آسان ہے، اب تو قلم بھی نہیں اٹھانا ہے، ٹویٹ کرنا ہے، کم سے کم ایک ہیش ٹیگ لگا دے ظلم کے خلاف۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو اس کے مخالفت کریے۔ اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلک پہ ہے یا نہیں ہے، اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مذہب پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیجیے۔ مکتب مختلف ہو سکتے ہیں، فکریں مختلف ہو سکتی ہیں، نظریے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز پوری دنیا میں طے ہے کہ ظلم ظلم ہے اور اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اور یہی پیغام کربلا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کسی بھی طرح کا ظلم ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہی پیغام امام حسین ہے، اور یہی مقصد امام حسین ہے کہ جو انسان ولایت علی پر ہے وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو پرواہ نہیں اپنی جان کی، اس کو اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں، اس کو اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں، اس کو اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں۔ اسے اگر پرواہ ہے تو اس بات کی ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا تو تم خاموش کیوں تھے، تو وہ جواب دے سکے کہ جب میرے سامنے ظلم ہوا تو میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں اپنے گھر سے نکل آیا۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حاجی کدھر جا رہے ہیں، وہ روح حج کو بچانے کے لیے مکے کو اس دن چھوڑتا ہے جس دن تمام دنیا مکے میں اکٹھا ہو رہی تھی۔ اور جب انسان بغیر معرفت کے حج پہ جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ احرام حاجیوں کا ہوتا ہے اور کمر میں اوزار لگے ہوتے ہیں اور کمر میں ہتھیار ہوتے ہیں تاکہ امام وقت کو قتل کیا جا سکے۔ حسین مکے سے نکلے، حسین کربلا پہنچ رہے ہیں۔ حسین کے ساتھ دینے والوں میں عجیب نام ہیں، عجیب کردار ہے۔ ان میں سے ایک عظیم کردار جو ہماری اور آپ کی بخشش کا ایک بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے اور ہمیں اور آپ کو ایک امید دلا سکتا ہے کہ انسان خطاؤں کے بعد اگر حسین کے دامن میں پناہ مانگ لے تو کتنی جلدی پناہ ملتی ہے اور کتنی تیزی سے انسان ترقی کرتا ہے۔ حر 1000 لشکر کا سالار تھا، 1000 نفری کے لشکر کا سردار تھا، حر ابن یزید ریاحی، جس نے امام حسین کا راستہ روکا، جس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال سکے۔ لیکن ایک معرفت کی کرن تھی اور وہ تھی احترام جناب سیدہ۔ یہی تو کہا تھا اس نے کہ اے حسین ابن علی، میں بھی آپ کی ماں کا نام لے سکتا ہوں لیکن میں سوائے ادب کے، سوائے احترام کے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ یہی معرفت زہرا سبب بنی کہ صبح عاشور حر اپنے خیمے سے نکل کر حسین کے خیمے کی طرف آ گیا، اور کتنی ارتقاء ہے۔ کل تک حر 1000 نفری کا سردار تھا، آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی دنیا کا ایک ایک انسان، دنیا کا ایک ایک آزاد انسان حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ آج دنیا کا ہر بچہ اپنے آپ کو حر کے ساتھ ملاتا ہے کہ حر ہمارا سردار ہے۔ حر تو کربلا کے شہیدوں میں سے ہے۔ کل 1000 کے سامنے اپنے آپ کو سردار کہنے والا آج لاکھوں کروڑوں چاہنے والے حسین کے حر کو تعظیم کرتے ہیں، حر کا احترام کرتے ہیں، حر کو سلام کرتے ہیں۔ کچھ امتیاز حر کو بھی حاصل ہوئے جو شاید کربلا میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئے،
اور شاید اس کی وجہ بھی وہی احترام جناب سیدہ تھا۔ جب حر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی تو امام نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ ابھی تو آئے تھے۔ کہ مولا یہ آوازیں برداشت نہیں ہوتی، یہ طعنے برداشت نہیں ہوتے۔ حسین سے اجازت لی، حر نے میدان میں جا کر جنگ کرنا شروع کی۔ کل تک جن کا سردار تھا اب انہی کے مخالفت میں جنگ کر رہا ہے۔ حر نے جنگ کرنا شروع کی اور جنگ کرتے کرتے ایک ضرب آپ کے ماتھے پہ لگی جس سے تیورا کر زمین پہ گرے۔ تاریخ عجیب ہے، کربلا کی تاریخ میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو کسی تاریخ میں نہیں ہوئے، کسی جنگ میں نہیں ہوئے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، راوی نے بیان کیا کہ حسین برق کی رفتار سے پہنچتے تھے جب کوئی گرتا تھا۔ سوچیں، حر گرے اور حسین بالین پہ آ گئے۔ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ کوئی سپاہی گرے اور سپہ سالار اس کی لاش کے اوپر آ جائے۔ ایک بار حر نے محسوس کیا کہ کچھ سایہ ہے، ایک بار آنکھوں کو کسی طرح کھولا، دیکھا حسین ابن علی کا رخ انور ہے، سر کو جھکائے ہوئے۔ اے حر، کوئی بات ہے، کوئی وصیت ہے تو انجام دو۔ ایک بار حر نے محسوس کیا کہ سر جو ہے وہ دامن شاہ میں آ گیا ہے، ایک بار سر کو ہٹانا چاہا۔ کہا اے حر کوئی تکلیف ہے؟ کہا آقا میں سوچ رہا ہوں میرا سر تو آپ کے دامن میں ہے، لیکن جب آپ گریں گے، اجرکم اللہ، جب آپ گریں گے تو کس کے دامن میں سر ہوگا؟ کہا اور گھبراؤ نہیں، جنت سے میری ماں سیدہ آ جائے گی۔ ہاں حسین کے سامنے حر شرمندہ ہیں، لیکن اپنے خون جگر براہ حسین میں قربان کر دیا ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو۔ ہاں حسین کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے کل کہا تھا ثقلت امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، لہٰذا آج حسین نے جبران کیا، اے حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو۔ لیکن حسین کریم ابن کریم کا نام ہے، لہٰذا صرف جملے پر اکتفا نہیں کیا، ایک نشانی بھی دے دی۔ ارے جیب سے ایک رومال نکالا، اے حر یہ میری ماں فاطمہ کا رومال ہے، تمہیں یہ سعادت مل رہی ہے، یہ رومال تمہارے ماتھے پر حسین باندھ رہا ہے۔ کربلا کے کسی شہید کو حر کے علاوہ یہ سعادت نہ ملی۔ ہاں ومال باندھ دیا گیا، حر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس حال میں گئے ہیں کہ رومال سیدہ کی تاج پوشی کر دی گئی ہے۔ حر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا میں بھی حر ہیں، آخرت میں بھی حر ہیں۔ ہاں حسین ابن علی اب تنہا ہے، لیکن حر کے جانے کے بعد میں صرف ایک جملہ کہوں گا، اے آقا آپ نے رومال سیدہ باندھ دیا، آپ نے دعا بھی دے دی، حر آزاد ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں زخم کو چھپانے کے لیے، زخم کو روکنے کے لیے رومال بھی باندھ دیا، لیکن قربان اپنے آقا کے کہ جب میدان کربلا میں ایک بار تیورا کر گریں گے تو تاریخ کہتی ہے جسم میں 900 سے زیادہ زخم تھے، اگر کوئی پیوند لگانا بھی چاہے تو پیوند کیسے لگائے؟ ایک بار حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم خدا حافظ۔ حسین جب زمین پر گرے تھے کوئی سہارا دینے نہیں آیا تھا، صرف ایک آواز آئی تھی، اے حسین گھبرانا نہیں، تمہاری ماں سیدہ موجود ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لعمرہ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا بلا جو دنیا میں آئی ہوئی اس کو جلد سے جلد بحق حسین ابن علی نست و نابود فرما، اور تمام مومنین و تمام انسانیت کو اس سے نجات بخش۔ خدایا علماء اعلام مراجع کرام کے سائے ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا اتباعِ عالیات حسن عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندہ ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔